مرزا محمد رفیع سودا کا قصیدہ در منقبت حضرت علی جو کہ اٹھ گیا بہمن و دے کا چمنستاں سے عمل. اس قصیدے کے 26 اشعار کی تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی. اگر آپ نے ان تشریحات کو نہیں سنا ہے تو آپ اس ویڈیو پر جا کر اس کی تشریح سن سکتے ہیں. آج ہم 27ویں شعر سے یعنی فیض تاثیر ہوا یہ ہے کہ اب حنزل سے شہد ٹپکے جو لگے نشتر زنبور عسل، یہاں سے ہم آج تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ فیض تاثیر ہوا یہ ہے کہ اب حنزل سے شہد ٹپکے جو لگے نشتر زنبور عسل. کہتے ہیں کہ فیض تاثیر ہوا کی تاثیر میں یہ فیض ہے کہ اب حنزل سے، حنزل کہتے ہیں ایک کڑوے پھل کو، ایک کڑوا ایک کسیلا پھل ہوتا ہے، کہ کہہ رہے کہ ہوا کی تاثیر میں اب یہ فیض شامل ہو گیا ہے کہ اب حنزل سے بھی شہد ٹپکنے لگے کہ جو لگے نشتر زنبور عسل. اصل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، کہ شہد کی مکھی کا جو اگر ڈنگ جو ہے اس ڈنگ کا نشتر اگر حنزل میں لگ جائے تو اس حنزل سے بھی شہد ٹپکنے لگے. یعنی ہوا کی تاثیر میں اب یہ فیض پیدا ہو گیا ہے کہ اگر شہد کی مکھی کا جو ڈنک ہے وہ حنزل کے درخت سے لگ جائے تو اس حنزل، اس کڑوے کسیلے پھل سے بھی شہد ٹپکنے لگے، اس کی کرواہٹ ختم ہو جائے اور اس میں مٹھاس شامل ہو جائے. کہتے ہیں کہ دانا جس شور زمیں میں پر نہ پھلا دہکا سے، سبز واں دانائے شبنم سے ہوا ہے جنگل. کہہ رہے ہیں کہ دانا یعنی اناج جس شور زمیں پر یعنی جس بنجر زمین پر، جس نمکین زمین پر یعنی بنجر زمین پر، نہ پھلا دہکا سے، دہکا کہتے ہیں کاشتکار کو کسان کو. کہہ رہے ہیں کہ جس بنجر زمین پر کاشتکاروں کے کسانوں کی کوششوں کے باوجود جو ہے اناج نہیں ہوگا، وہاں پہ جو ہے سبز واں دانائے شبنم سے ہوا ہے جنگل، وہاں بھی جو ہے شبنم کے بوندوں سے، شبنم کے دانے سے یعنی شبنم کے بوندوں سے وہاں بھی جو ہے سبزے اگ گئے ہیں، ہریالی ہو گئی ہے، وہ پورا کا پورا جنگل کے مانند ہو گیا ہے. تو دانا جس شور زمیں پر نہ پھلا دہکا سے، یعنی کہ کاشتکاروں کی، کسانوں کی کوششوں کے باوجود جس بنجر زمین پہ دانا نہیں ہوگا، اناج نہیں ہوگا، وہاں پہ شبنم کے بوندوں سے جو ہے ہریالی ہو گئی ہے اور وہ جنگل کی طرح ہو گیا ہے، وہ شور زمین جنگل کے مانند بن گئی ہے. کشت کرنے میں ہر ایک تخم سے از فیض ہوا، گرتے گرتے بزمی برگ و بر آتے ہیں نکل. کشت کہتے ہیں بونے میں، کشت کاشتکار ہوتا ہے نا، کشت کھیتی کرنا تو بونا. کہہ رہے ہیں کہ کشت کرنے میں ہر ایک تخم سے از فیض ہوا، از فیض ہوا یعنی ہوا کے فیض سے، ہوا میں یہ فیض شامل ہو گیا ہے کہ کشت کرنے میں ہر ایک تخم سے، کہ جو ہی ہم ایک بیج کو بوتے ہیں تو ہوا کے فیض سے یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ گرتے گرتے بزمی، وہ جیسے ہی وہ بیج زمین پر گرتا ہے تو برگو بر یعنی پھل اور پتیاں جو ہیں اس سے نکلنے لگتے ہیں. کہ آج ہوا میں وہ فیض پیدا ہو گیا ہے کہ جو بیج ہم ہیں اس کو جو ہی بوتے ہیں تو جو ہی ہم بوتے ہیں تو بہت دنوں تو وہ بیج کی شکل میں ہوتا ہے، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے وہ دھیرے دھیرے تمام چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں. لیکن ہوا کا یہ فیض ہے کہ جب جیسے ہی یہ زمین پر یہ بیج گرتا ہے تو اس میں سے برگ و بر نکل آتا ہے. کہتے ہیں کہ سبز فام ان دنوں آتا ہے نظر ہر گل رو، خواہ ہو شیخ پسر خواہ ہو فرزند مغل. سبز فام، سبز رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے، ان دنوں نظر آتا ہے ہر گلرو یعنی گلاب جیسے چہرے والا، پھولوں جیسے چہرے والا ہر انسان جو ہے. دیکھیے ابھی تک ان تمام چیزوں کی بات ہو رہی تھی، اب انسانوں کے اوپر یہ کیا کیسے آ گئے ہیں کہ انسانوں کے یہ جو چہرے، ہر انسان جو ہے جو گلاب جیسے چہرے والے ہیں، جو پھول جیسے چہرے والے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہے اس وقت سبز فام نظر آتے ہیں، ہرے بھرے نظر آتے ہیں، سبز رنگ کے کپڑے پہنے نظر آتے ہیں. خواہ وہ شیخ پسر، خواہ وہ شیخ کا بیٹا ہو، خواہ وہ فرزند مغل، چاہے وہ مغل کا فرزند ہو. جوہری کو چمنستان جہاں میں اس فصل آ گیا لال و زمرد میں کے پرکھنے میں خلل. کہہ رہے ہیں کہ جو جوہری ہوتا ہے یعنی جو کہ نگینوں کی اور جواہرات کی پرکھ کرتا ہے اور ان کو ایک نقش و نگاری عطا کرتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس فصل میں یعنی اس موسم میں
चमनिस्तान जहाँ में, यानी जो दुनिया के जो चमनिस्तान हैं, दुनिया के जो बागात हैं, इस मौसम में जो जौहरी है उसको लालो ज़मरुद को परखने में, इन दोनों में फ़र्क करने में उसे खलल लाहिक हो रहा है, क्योंकि लाल जो एक लाल कलर का पत्थर होता है और ज़मरुद जो कि एक हरे कलर का पत्थर होता है। तो इस वक्त ऐसा मौसम है कि चारों तरफ हरियाली इस तरह से फैली हुई है, चारों तरफ सब्ज़वारी इस तरह से फैली हुई है, सब सरसब्ज़ व शादाब इस तरह से है कि जो जौहरी जो है इस मौसम में जो बाग के जो चमनिस्तान है उसको जो है लाल ज़मरुद में फ़र्क करने में खलल पैदा हो रहा है। वो लाल और ज़मरुद को परख नहीं पा रहा है क्योंकि दोनों यकसा मालूम हो रहे हैं। अब ये कहते हैं कि ता गुजा शरह करूं कि बकौल उर्फी अखगर अज़फैज़ हवा सब्ज़ शुवद दर मनकल। कहते हैं कि ता कुजा, ता तक, कुजा कहाँ, यानी कहाँ तक मैं शरह करूं, कहाँ तक मैं इन बहार के मौसम की वजाहत करूं, इसकी तशरीह करूं। कि जैसे कि उर्फ़ी का कौल है, उर्फ़ी कहते हैं बकौल उर्फ़ी, जैसा कि उर्फ़ी कहते हैं कि अखगर, अपनी ये बात कहते कहते अब कह रहे कि उर्फ़ी ने भी कहा था कि अखगर अस फैज़ हवा, कि हवा के फैज़ से, अखगर कहते हैं चिंगारी को, सब्ज़ शुवद हरी हुए जा रही है, दर मनकल जो कि अंगेठी से निकल रही है, कि ये हवा में ये फैज़ पैदा हो गया है कि इस वक्त जो अंगेठियों से चिंगारियां भी निकल रही हैं वो भी हरी हुए जा रही हैं, सब्ज़ होती जा रही हैं। कह रहे हैं कि निस्बत इस फसल को पर क्या है सुखन से मेरे, दिखे धीरे धीरे ये गुरेज की तरफ आ रहे हैं। ये तमाम तशबीब के अशार धीमे धीमे गुरेज की तरफ आ रहे हैं, अभी ये गुरेज बराह रास्त नहीं आते। कह रहे हैं कि निस्बत इस फसल को पर क्या है सुखन से मेरे, है फिजा इसकी तो दो चार ही दिन में फैसल। लेकिन कह रहे हैं कि ये तमाम बहार का जिक्र मैंने किया, हर तरफ सरसब्ज़ व शादाबी है, ये क़ुव्वत नामिया बढ़ी हुई है, हर इंसान जो है वो गुलाब जैसे चेहरे वाला है, वो सब्ज़ फाम नज़र आ रहा है और लालो ज़मरुद में फ़र्क नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि लेकिन इस मौसम को, ये जो मौसम बहार का मौसम है, इस बहार के मौसम को मेरे सुखन से क्या निस्बत है। मैं जो अशार कह रहा हूँ, मेरे जो अशार हैं, उन अशार का ये बहार का मौसम कहाँ मुकाबला कर सकते हैं। उस बहार के मौसम का मेरे सुखन से क्या निस्बत, मेरे सुखन से इनकी क्या निस्बत है। कह रहे कि है फिजा इसकी तो दो चार ही दिन में फैसल। कह रहे कि ये जो बहार का मौसम है तो ये तो दो चार ही दिन के लिए है, दो चार ही दिन में इसका फैसला हो जाएगा, दो चार दिन में ही ये बहार का मौसम जो है चला जाएगा, ये तमाम सब्ज़ शादाबी जो है ख़त्म हो जाएगी। और कहते हैं कि और मेरा सुखन आफाक में ता यौम क़याम, और कह रहे हैं कि मेरा सुखन जो है, मेरे अशार जो हैं वो आफाक में, पूरी कायनात में, ता यौम क़याम, क़यामत के दिन तक बाकी रहेंगे। ये जो बहार का मौसम, इससे मेरी क्या निस्बत है मेरे सुखन की। ये बहार का मौसम जो है ये तो चंद दिनों में इसका फैसला हो जाएगा, ये तबाह बर्बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो मेरा सुखन है, मेरे अशार हैं, ये क़यामत के दिन तक बाकी रहने वाले हैं। रहेगा सब्ज़ बहर मजमा व हर यक दंगल। कहने कि जो मेरा सुखन है, मेरा जो अशार हैं वो क़यामत के दिन तक सब्ज़ रहेगा, हरा भरा रहेगा, सरसब्ज़ जो शादाब रहेगा, चाहे वो किसी भी मजमे में पढ़ा जाए और हर दंगल यानी हर हुजूम व भीड़ में पढ़ा जाए, वो मेरा सुखन जो मेरे अशार जो होंगे वो सरसब्ज़ व शादाब होंगे। कह रहे हैं कि ता अब्दे तर्ज़ सुखन की है मेरी रंगीनी, जलवाए रंगे चमन जावेगा एक आन में ढल। कहने की ता अब्द हमेशा हमेश मेरे सुखन के तर्ज की, मेरे सुखन के तर्ज तकल्लुम की, मेरे सुखन के तौर तरीक़े की जो है रंगीनी रहने वाली है। मेरा सुखन हमेशा हमेश रंगीन रहने वाला है, सरसब्ज़ शादाब रहने वाला है। जलवाए रंगे चमन जावेगा एक आन में ढल, और जो चमन के रंग का जलवा जो है, ये बाग के रंग का जो जलवा है, ये एक आन में ढल जाने वाला है, ये ख़त्म हो जाने वाला है। ये जो सरसब्ज़ शादाबी है, जल्दी जब ये ख़िज़ा का मौसम आएगा इन तमाम चीज़ों को तबाह बर्बाद कर देगा। ये हरियाली जो है फिर से ये पीली होती चली जाएगी, ये सब्ज़वारी जो है ये पीली होती चली जाएगी। लेकिन मेरा जो सुखन है वो हमेशा हमेश रंगीन सरसब्ज़ शादाब रहेगा। कह रहे हैं कि नाम तलखी नहीं मुझ नुत्क में जुस शीरनी, एक तरफ नारे गुलिस्तान में है यकसो हंजल। कह रहे कि मेरे कलाम में, मुझ नुत्क में यानी मेरे कलाम में जुस शीरनी, सिवाय शीरीनी के, सिवाय मिठास के, तलखी जो है नाम बराबर भी नहीं है। जो खटास जो है, कड़वाहट जो है मेरे कलाम में नाम बराबर की नहीं है, सिवाय शीरीनी के, सिवाय शीरीनी के मेरे कलाम में
تلخی جو ہے نام برابر کی بھی نہیں ہے، یعنی میرے کلام میں صرف شیرینی ہی شیرینی ہے. اور جہاں تک بات ہے باغ کی تو ایک طرف گلستان میں نار ہے تو ایک طرف ہنزل بھی ہے. گلنار ایک پھول ہوتا ہے، اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ اگر باغ میں گلنار کا پھول ہے تو ایک طرف ہنزل کا درخت بھی ہے، ہنزل جیسے کڑوے پھل کا درخت بھی ہے. کہتے ہیں کہ ہے برو مند سخنور میرے ہر مصرع سے، مصرع سروں سے پایا ہے کسی نے پھل. کہہ رہے ہیں کہ ہے برو مند سخنور، یہ جو سخنور ہیں، جو شعراء ہیں بڑے بڑے، یہ میرے مصرے سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. میرے جو برومند یعنی فائدہ اٹھانے والے، میرے مصرے سے میں جو اشعار کہتا ہوں ان اشعار سے یہ جو سخنور ہیں، یہ شعراء جو ہیں، یہ فائدہ اٹھانے والے ہیں. اور مصرع سروں سے یعنی سروں کے درخت سے، یا سروں کا جو اونچا اونچا درخت ہوتا ہے، اس کسی نے پایا ہے پھل، یعنی کہ اس درختوں سے کون پھل پاتا ہے؟ یہ اونچے اونچے جو درخت ہیں جہاں تک کوئی پہنچ، جن کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے، ان درختوں سے کوئی پھل کہاں حاصل کر پاتا ہے؟ وہ پھل ان کو کوئی فائدہ نہیں یہ درخت پہنچاتے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو سخن ہے، یہ اس سخنور اس سے فائدہ حاصل کرنے والے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہو جہاں کے شعراء کا میرے آگے سرسبز، نہ قصیدہ نہ ربائی نہ مخمس نہ غزل. تو یہ تعلی کا شعر بھی یہ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں جو بڑے بڑے شعراء ہیں ان کا جو کلام ہے میرے آگے سرسبز ہونے والا نہیں ہے، ٹکنے والا نہیں ہے. وہ ان کا کلام میرے آگے جو ہے سرسبز نہیں ہوتا، چاہے وہ ان کا قصیدہ ہو، ربائی ہو، مخمس ہو، غزل ہو. میرے سامنے یہ تمام کلام جو ان کے ہیں میرے سامنے سرسبز نہیں ہوتے ہیں. ہے کہہ رہے کہ ہے مجھے فیض سخن اس کی مداحی کا، ذات پر جس کی مبرہن کن نئے عز و جل. کہتے ہیں کہ یہ جو تمام چیزیں میرے کلام میں شامل ہو گئی ہیں، یہ کس وجہ سے، یہ فیض کس وجہ سے ہے؟ کہہ رہے کہ ہے مجھے فیض سخن، یہ سخن کا جو فیض مجھے حاصل ہے یہ کس وجہ سے حاصل ہے؟ اس وجہ سے حاصل ہے کہ میں اپنے ممدوح کی مداحی کی وجہ سے یہ سخن جو ہے، یہ فیض جو ہے میرے سخن میں شامل ہو گیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ میں جو اپنے ممدوح کی مداح کرتا ہوں، یعنی حضرت علی کی منقبت میں کہا گیا تمام اشعار ہے کہ میں جو اپنے ممدوح کی یعنی حضرت علی کی جو مداح کر رہا ہوں، اس کی مداحی کی وجہ سے یہ فیض جو ہے ہم میرے سخن میں شامل ہو گیا ہے. اور پھر یہ ابھی اس کی وضاحت نہیں کر رہے ہیں، اپنے ممدوح کی وضاحت نہیں کر رہے ہیں کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ابھی یہ اشارے میں بتائے جا رہے ہیں کہ ذات پر جس کی مبرہن ہے کن نائے عز و جل، کہ جس کی ذات پر اللہ عز و جل کی عزت و جلال والے اللہ رب العالمین کی دلیل جو ہے واقع ہے، ظاہر ہوتی ہے. تو پھر آگے کہتے ہیں کہ مہر سے جس کی منور رہے دل جو خورشید، روسیہ کینے سے ہے جس کے رہے مانند زحل. کہ مہر کہتے ہیں محبت کو یا نور کو بھی، روشنی کو بھی کہتے ہیں کہ مہر جس کی منور رہے دل. کہنے کہ مہر سے یعنی جس کی محبت سے، جس کی نور سے، جس کی روشنی سے یا جس کی محبت سے میرا دل منور ہے خورشید کی طرح، جس کی منور رہے دل، مہر سے جس کی منور رہے دل جو خورشید، یعنی جس کی محبت سے میرا دل جو ہے خورشید کی طرح منور ہے، خورشید کی طرح چمک رہا ہے. اور روسیہ کینے سے یعنی جس کی محبت سے جو انسان کا دل ہوتا ہے وہ خورشید کی طرح چمکتا ہے. اور روسیہ کینے سے، اور جس کے بغض و کینے سے، جس کے ساتھ بغض و کینہ رکھنے سے، عداوت رکھنے سے منہ کالا ہو جاتا ہے، جس طرح سے زحل ستارے کا منہ کالا ہے. روسیہ کہتے ہیں کالا منہ. تو کالا منہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جن سے محبت رکھنے والوں کے جو دل ہوتے ہیں وہ خورشید کی طرح منور ہوتے ہیں، چمکتے ہوتے ہیں. اور جن سے بغض و کینہ رکھنے والے، عداوت رکھنے والے کا منہ جو ہے زحل ستارے کے مانند کالا ہو جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ بغض جس کا کرے جو مور سلیماں کو ضعیف، مور جو حب سے ملے جس کا بلوں کا سابل. کہہ رہے کہ مور، دیکھیے مور نہیں ہے، یہ مور ہے. مور کہتے ہیں چیونٹیوں کو. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور چیونٹی کا جو واقعہ ہے وہ بہت ہی مشہور ہے، آپ نے ضرور سنا ہوگا. اگر نہیں سنا ہے تو آپ اس کو ایک مرتبہ یوٹیوب پہ یا کہیں بھی جا کر اس کو آپ سرچ کر کے ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ پڑھ لیں یا کہیں سے سن لیں. کہہ رہے کہ بغض جس کا کرے جو مور سلیمان کو ضعیف. کہہ رہے کہ جن کے بغض سے، جن کے نفرت سے ایک انسان اس طرح ہو جائے گا کہ جیسے ایک چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کو ضعیف کر دیا تھا، کمزور کر دیا تھا، روک دیا تھا.
اور مور کو حب سے ملے جس کے بلوں کا سبل، اور جو جن کی محبت سے جو ہے چوٹی کو بھی جو ہے ایک طاقتور جیسا بلوں سابل، یعنی کہ ایک طاقتور انسان، ایک قوت والے کی طرح جو ہے قوت حاصل ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ پھر سے میں کرتا ہوں کہ بغض جس کا کرے جو مور سلیمان کو ضعیف، یعنی جن کے بغض سے ایسا ہو جائے جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کو چونٹی نے جو ہے کمزور کر دیا تھا، اور جن کی محبت سے اگر چوٹی بھی ہو تو وہ بھی اپنے طاقتوروں جیسے طاقت اس کے اندر شامل ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ جائے وصلت بنبی جس کو ندی غیر از عرش فرش گلزار زمیں حق نے سمجھ مستعمل۔ کہہ رہے ہیں کہ جائے وصلت بنبی یعنی نبی سے ملاقات کی جگہ جس کو نہ دی غیر از عرش، یعنی عرش کے بغیر نبی سے ملاقات کی جگہ نہ دی، یعنی کہ نبی سے ملاقات کہاں پہ کروائی اس شخصیت کی؟ عرش پر ملاقات کرائی، اور فرش گلزار زمین، اور زمین کے گلزار فرش کو، زمین کے فرش کو اس کا اللہ رب العالمین نے مستعمل سمجھا، یہ سمجھا کہ یہ استعمال کی گئی ہوئی ہے، یہاں پہ تمام لوگ ان سے ملتے ہیں، اس وجہ سے نبی کی جو ملاقات کروائی اس شخصیت سے وہ عرش پر کروائی۔ یہ جو اشارہ ہے جو کہ اہل تشیع کے نزدیک ایک وہ عقیدہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پر گئے تھے تو وہاں پہ ان کو جو ہاتھ نظر آیا تھا وہ حضرت علی کا ہاتھ نظر آیا تھا، اس کی طرف یہ اشارہ ہے جو اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق وہاں پہ حضرت علی کی ملاقات ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ کہنے کہ اب دیکھیے، اب یہاں پہ واضح کرتے ہیں کہ یہاں میں کس کی بات کر رہا ہوں، میرا ممدوح کون ہے، میں کس کی مداحی کرتا ہوں، کہ شیر یزداں اللہ کا شیر، یہ حضرت علی کا لقب، شہ مردہ مردوں کے بادشاہ، علی عالی قدر کہ جس کا نام علی ہے، وہ اونچے مقام و مرتبے والے ہیں، وسیع ختم الرسل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع ہیں، ان کے نائب ہیں، اور امام اول اور امامت کے سلسلہ کے اول امام ہیں، پہلے امام ہیں، خاک نعلین کے جس کی مدد تعالی سے پہنچے اس شخص کو جو شخص ہو آمائے ازل۔ کہہ رہے کہ نعلین کہتے ہیں جوتوں کو، نال کہتے ہیں جوتوں کو، نعلین دو جوتے یہاں پہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو نعلین یعنی دو جوتے، یعنی دونوں جوتوں کی جو خاک ہے کہ جس کی مدد تعالی سے، تعالی کہتے ہیں کہ قسمت کی مدد سے، یعنی جس کی اچھی قسمت کی وجہ سے ان کے جوتوں کی جو خاک ہے پہنچے اس شخص کو جو شخص و آمائے ازل، اس شخص کے پاس پہنچ جائے جو ازل سے آما ہے، ازل سے اندھا ہے، نابینا ہے۔ آما کہتے ہیں اندھے کو، نابینے کو، اور ازل سے یعنی شروع سے۔ کہنے کی قسمت کی مدد سے ان کے جوتوں کی جو ان کے جوتے مبارک کی جو خاک ہے اس شخص تک پہنچ جائے جو شخص جو ہے ازل سے نابینا ہے، اندھا ہے، وہ نظر آئے اسے کہ دہر کی بینائی سے رہ گیا اور رہے گا جو ابد تک اوجھل۔ کہنے کہ اس شخص کو وہ چیزیں بھی نظر آئے گی جو زمانے کی نظر سے، دہر کہتے ہیں زمانے کو، یہاں پہ مراد زمانے والوں سے، یعنی وہ نظر آئے، یعنی اس شخص کو جو کہ ازل سے نابینا تھا، اندھا تھا، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نالین مبارک کے جو خاک ہے وہ خاک اس تک پہنچ جائے تو اسے وہ چیزیں نظر آئیں گی جو چیزیں دہر کی بینائی سے رہ گیا، جو چیزیں جو دہر کی بینائی سے، دہر کی نظر سے بھی اوجھل تھی اور رہے گی، جو آئندہ قیامت تک ان کی نظروں سے اوجھل رہنے والی ہیں، وہ چیزیں بھی اس شخص کو نظر آئے گی۔ یہ ہے شعر کی مدح غائب سے کھلے اس کی نہ مدح کا دل، روبرو مطلع ثانی سے یہ ہو عقدہ حل۔ کہہ رہے کہ مدح غائب سے کھلے، یعنی جو غائبانہ مدح میں نے کی ہے اس سے جو ہے مدح کا دل جو ہے، یعنی مدح کرنے والے کا دل جو ہے ابھی کھلا نہیں ہے، اس لیے روبرو مطلع ثانی ہے، اس لیے مطلع ثانی بھی پیش کیا جا رہا ہے، یہ ہو کہ اس سے یہ ہو کہ عقدہ حل کی، جس سے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے اور یہ میرا جو دل ہے وہ کھل جائے۔ تو یہ جو تھا، یہ پورے اشعار جو میں نے تھے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب یہاں سے مطلع ثانی شروع ہو رہی ہے، غالباً اس میں 4 مطلع ہیں۔
یا جب ایک بات کو نئے سرے سے شروع کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک جو ہے کہ ایک بات جو ہے اور بھی طرح سے آگے بڑھ جاتی ہے، تو اس وجہ سے کئی مطلع بھی لایا جاتا ہے. تو یہاں پہ ایک دوسرا مطلع لایا جا رہا ہے، یا مرزا محمد رفیع سودا نے دوسرا مطلع یہاں پہ پیش کیا ہے. تو 4 شاید مطلع اس میں ہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے ان کے پہلے مطلع کے پورے اشعار کی تشریح آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اگر آپ کے لیے فائدہ مند ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کر دیں.